ہوتا ہے. مقدمہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک مقدمہ کیا جہاں سے بات شروع ہو. معصوم صاحب نے کہا اسے کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ. دیکھیے کوئی بھی علم پڑھنے سے پہلے دو تین باتیں جاننا ضروری ہوتی ہیں کہ وہ علم کون سا ہے، اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. آپ کوئی بھی انویسٹ کرتے ہیں، LIC کرائیں گے تو آپ اس میں پوچھیں گے بھائی کتنے میں سال میں پورا ہوگا، کیا فائدہ ملے گا، کس طرح سے اس کو کرنا ہے، کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم علم منطق پڑھنے جا رہے ہیں. علم منطق میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علم، پہلے تو منطق کہتے کس کو ہیں، پھر اس کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے منطق. وہ ایسے ہی آپ بھی سوچیں گے کیوں لگا دی جناب نے منطق. اور دوسرا سبب کہ اس کا فائدہ کیا ہے. تو جب جس چیز میں، کسی بھی علم میں جب یہ تینوں چیزیں بتائی جاتی ہیں تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ. یہ ابتدائی بات ہے. یعنی مقدمے میں کیا کیا شامل رہے گا؟ تعریف، اس کے علاوہ موضوع، غرض اور فائدہ. جن چیزوں میں یہ شامل ہو اس کو کیا بولیں گے؟ مقدمہ. مطلب سمجھ میں آ گئی بات بیٹا؟ کل ہم نے تعریف پڑھی تھی. پھر تھا مقدمۃ. المقدمۃ عنوان ہے علم المنطق، سیکنڈ عنوان ہے یعنی منطق کا علم. تعریفہ، ہاں کدھر جائے گا؟ علم منطق کی طرف، یعنی علم منطق کی تعریف. علم المنطق کی جو تعریف تھی کل ہم نے اس کو لیا تھا کہ ہوا علم یبحث عن القواعد العامة للتفکیر الصحیح. یہاں پہ تین مفرد ہیں ہمارے سامنے. تین مفرد کون کون سے ہیں؟ ایک ہے علم، دوسرا ہے قواعد عامہ اور تیسرا ہے تفکیر صحیح. ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تین مفرد سے کہ علم منطق کیا ہے؟ ایک علم ہے. سب سے پہلی بات علم جانتے ہیں، کہتے کس کو ہیں؟ علم کیا ہوتا ہے؟ علم صور اشیاء کو کہتے ہیں، چیزوں کی تصویروں کو کہتے ہیں. علم کی تعریف آگے آپ پڑھیں گے. ادراک الشیء، کسی چیز کا بھی درک کر لینا کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. آپ بعینہ ہی کسی چیز کو لیتے ہیں کہ اس کی صرف تصویر کو لیتے ہیں؟ تصویر کو. بھئی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے یا اس کی تصویر ذہن میں آتی ہے؟ تصویر. آپ گئے تاج محل دیکھنے کے لیے تو تاج محل دماغ میں آئے گا کہ اس کی تصویر آئے گی، اس کی خوبصورتی آئے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں علم کی تعریف ایک کیا ہے؟ حضور صورت الشیء عند الذہن. کیا ہے علم کی تعریف؟ حضور صورت الشیء عند الذہن، کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا. کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ تو سمجھ میں آیا علم. علم منطق کیا ہے؟ کہ علم ہے. یبحث عن القواعد العامہ. قواعد کس کو کہتے ہیں؟ قواعد کسے کہتے ہیں؟ قواعد کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ قاعدے قانون کو. قاعدہ کیا ہوتا ہے؟
نہیں، ایسے امور جو جزئیات پر صادق آتے ہیں اس کے دائرے میں کافی چیزیں آ جائیں. میں نے کہا کل فاعل مرفوع، یہ قاعدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اکلا زید، زید فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ مشا عمر، عمر فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ تو زید بھی ایک جزئی ہے اور عمر بھی ایک جزئی ہے. تو قاعدہ اسے کہیں گے کہ جو ایسے امور کا مجموعہ، ایسے امور کا مجموعہ جو کئی چیزوں پر صادق آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ. سمجھ میں آ رہا ہے فہیم صاحب؟ جی ہاں، ایسے امور کا مجموعہ کہ جو کئی چیزوں پر، کئی افراد پر صادق آئے، اسے کہیں گے قاعدہ. کوئی بھی قاعدہ قانون کیا ہوتا ہے؟ کچھ امور کا کیا ہوتا ہے؟ وہ مجموعہ ہوتا ہے. تو قواعد العامہ، عام قواعد. اور تیسرا کیا ہے یہاں پہ؟ للتفکیر صحیح، جو ہم کل آپ کو واضح کر چکے ہیں کہ فکر صحیح کیا ہے اور فکر خطا کیا ہے. اب آتے ہیں اس کے موضوع کی طرف. موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع 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 ہے کیا؟ موضوع کی تعریف کیا ہے؟ خود موضوع کیا ہے؟ عنوان. یہ تعریف لفظی ہے. اور ٹھیک ہے، یہ تعریف ہے، اس کو تعریف لفظی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. موضوع ایسے امور جن کے ارد گرد وہ بحث گردش کرتی ہے، وہ امور جن کے ارد گرد وہ بحث گردش کرتی ہے. سمجھ میں نہیں آیا ہے. ابھی سمجھا دے رہے ہیں مثال کے ذریعے. یعنی وہ باتیں جن کے ارد گرد وہ علم گردش کرتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ہم نے کہا کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف مجرور. اب اس سے سمجھ میں آیا فاعل کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ مفعول کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ مضاف الیہ کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو اب سب کے علم نحو کس کی طرف، کس سے کلام کرتا ہے؟ کلمے اور کلام سے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے منطق کس کے بارے میں کلام کر رہا ہے؟ منطق کا موضوع کیا ہے؟ کس کے بارے میں یہ گفتگو کرتا ہے؟ تو اس کا 3 محور ہے. وہ محور، ہاں اس طرح سمجھ لیں، وہ محور جن کے ارد گرد کیا کرتا ہے؟ علم گفتگو کرتا ہے. کوئی سا علم، وہ اس کا موضوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. علمی گفتگو کرتا ہے. جی فہیم صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ تو دیکھیے علم منطق 3 محور پہ گفتگو کرتا ہے. وہ باتیں جن کے ارد گرد، جی ہاں، وہ محور یا وہ موارد جن کے ارد گرد کوئی علم گفتگو کرتا ہے، وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ موضوع. مثلا ہم نے آپ کو نحو کی مثال دی کہ جو کس سے بحث کرتا ہے؟ کلام سے اور کلمے سے. چونکہ مضاف الیہ بھی کلمہ ہے، مفعول بہ بھی کلمہ ہے، فاعل بھی کلمہ ہے. تو اب ہماری بحث کس کے بارے میں ہے؟ علم منطق کے بارے میں. منطق کس سے گفتگو کرتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں منطق، موضوع المنطق کیا ہے؟ التعریف والاستدلال ومناہج البحث. تو کتنے موضوع ہوئے اس کے؟ 3.
کیا منطق کسی علم کی تعریف کرتا ہے؟ نہیں، علم منطق کسی کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کیف نعرف الاشیاء، کہ ہم کسی چیز کی تعریف کیسے کریں. صحیح؟ اگر کوئی مسئلہ فقہ کا پوچھا جائے گا تو فقیہ جواب دے گا، نہ کہ علم منطق، لیکن فقیہ کو علم منطق بتائے گا کہ کس طرح سے جواب دیا جائے، کیسے کسی چیز کی تعریف کی جائے. تو یہ علم منطق کا ایک عنوان ہے، تعریف. دوسرا ہے استدلال. کوئی کام کیوں ہوتا ہے، لما کا جو جواب ہوتا ہے، کس لیے. تعریف نہیں سمجھ میں آیا؟ تعریف علم منطق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی چیز کی کیسے تعریف کریں. اس لیے اس کا موضوع کیا ہو گیا ہے؟ تعریف ہو گیا. اس میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کوئی کسی چیز کی ہمیں تعریف کرنی ہو تو ہمیں کن چیزوں کا سہارا لینا ہوگا، کن چیزوں کی پابندی کرنی ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ پھر دیکھیے استدلال. دوسرا استدلال ہے ہمارا عنوان. استدلال کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز تعریف ہوتی ہے تو تعریف کے بعد ہم کیوں پوچھتے ہیں، وجہ کیا ہے، لماذا. ٹھیک ہے؟ تو لماذا کا جواب کون دے گا؟ علم منطق. کل ہم لوگ اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے. جناب جی، تعریف اور استدلال کی دونوں کی تعریفیں بتا دیں. ہاں انشاءاللہ اسے کل لکھوائیں گے. ابھی وقت ہو گیا ہے نا، تو دوسرا گھنٹہ پھر وہ نحو والا لیٹ ہوگا، نحو الواضح والا. ٹھیک ہے؟ چلے. ہاں، اور باقی سب کی تعریف انشاءاللہ باقاعدہ سب کے سیپریٹ دروس ہیں، پریشان نہ ہو. سب کے سیپریٹ اور کئی درس ہیں. استدلال کے درس ہیں، تعریف میں کافی درس ملیں گے آپ کو. تعریف کی بھی تعریف آئے گی آگے، استدلال کی بھی تعریف آئے گی انشاءاللہ. خدا حافظ.